یہ عذاب قبر اور ثواب قبر روح کو ہے یا جسم کو ہے؟ روح کو ہوتا ہے یا جسم کو ہوتا ہے؟ بھئی بتائیں تو روح کا معاملہ ہے یا جسم کا معاملہ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ اب اس پر بھی ذرا توجہ کر کے سمجھیے، روح کا معاملہ کیا ہے اور جسم کا معاملہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اگر بندہ نیکوکار ہے تو روح اور جسم دونوں کو ثواب ہے، اور اگر بندہ گناہگار ہے تو روح اور جسم دونوں کو عذاب ہے۔ نیکوکار ہے روح جسم دونوں کو ثواب، بدکار ہے روح جسم دونوں کو عذاب۔ سوال اٹھتا ہے روح کو عذاب اور جسم کو عذاب کیسے ہوگا؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا نہیں، عذاب صرف روح کو ہے، جسم تو ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، روح کے ساتھ جسم کو بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب جسم ختم ہو گیا، جل گیا، سڑ گیا، مر گیا، یا خود کش حملے میں بالکل ختم ہو گیا، تو پھر کہاں گیا اس کا جسم؟ جسم کو عذاب کیسے ہے؟ تو کچھ لوگ روح سمجھتے ہیں۔ آؤ میں اس پر آپ کی خدمت میں دلائل پیش کرتا ہوں، توجہ رکھنا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں بات سمجھائی ہے ذرا اس کو سمجھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، وہ ذہن کا تو میرے خیال میں پورا سورہ تھا، فرمایا وہ شخص تھا جب وہ فوت ہونے لگا تو اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی، اپنی اولاد کو بلایا، کہا جاؤ، وہ آ گئے، کہا میرے بیٹو اگر میری اولاد ہو تو میری نصیحت پہ عمل کرنا۔ کہا ابا جان بتائیں، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ انہوں نے کہا جی میری سب سے پہلی نصیحت اور وصیت تمہیں یہ ہے کہ جس وقت میں مر جاؤں تو مجھے آگ لگا دینا۔ بڑے حیران ہوئے وہ کہ ابا جان آپ کیسی وصیت کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ایسے ہی کرنا، مر جاؤں مجھے آگ لگا دینا۔ انہوں نے کہا ابا جان آگے؟ کہا آگ لگ گئی، میں خاک بن گیا تو میری خاک کو اکٹھا کرنا، کچھ خاک کے حصے کو پانی میں پھینک دینا، کچھ حصے کو آپ ہوا میں پھینک دینا، کچھ حصوں کو پہاڑوں پہ بکھیر دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کیوں کریں؟ انہوں نے کہا ابا بیٹو وجہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے۔ اگر اللہ نے میرے اوپر قدرت سے قابو کر لیا نا تو پھر اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا جو کائنات میں کسی کو نہیں دیتا، ورنہ تو میرا جسم ختم ہے، مجھے کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ یہ اسی کا نظریہ تھا، یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ بندے کا جسم ختم ہو جائے تو عذاب ہوتا ہی نہیں، یہ جو آج کل کے منکرین کا نظریہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ان نے ایسے ہی کیا، وہ بندہ فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد اسے آگ میں ڈالا، آگ میں جل گیا، راکھ بن گئی، راکھ کو اٹھایا، کچھ ہواؤں میں بکھیر دی، پہاڑوں پہ پھینک دی، دریاؤں میں ڈلا دی، ختم۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری میں کہ جب یہ سب کچھ ہوا اور بندے تو اپنے کام سے فارغ ہوئے تو رب کریم نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کرنے کے لیے آگ کو حکم کیا خاک واپس کر، پانی کو حکم کیا اس کے جسم کے حصے واپس کر، ہوا اور پہاڑوں کو حکم کیا جمع کرو اس کے جسم کو۔ وہ جسم کے حصے جمع ہوئے، رب کریم نے جمع کر دیا۔ جب سارے جمع ہو گئے اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس سے پوچھا لما فعلتا۔ اب یہ بندہ بڑا حیران کہ میں تو اپنے جسم کو جلوا کے آیا تھا، راکھ بنوا کے آیا تھا، آگ لگوا کے آیا تھا، سب کچھ ختم کروا کے آیا تھا، اب میں کیسے بچ گیا؟ بہت حیران۔ تو اللہ نے ادھر سے پوچھ لیا ایسا کیوں کیا؟ لما فعلتا ھذا، کیوں کیا ایسا؟ اس بندے نے ایک ہی جواب دیا، کہا من خشیتک، کہا اللہ مجھے ڈر لگتا تھا، میں نے تیرے ڈر کی خاطر ایسے کیا۔ یعنی اس بندے کا دماغ اتنا تھا کہ اللہ جسم اللہ کے سامنے ختم ہو جائے تو عذاب نہیں ملتا، وہ دماغ اتنا تھا۔ تو جب اس نے سچ سچ بتایا کہ اللہ تیرے ڈر کے لیے کیا، میرا عقیدہ بد نہیں تھا، تو رب نے حضور نے فرمایا فغفر اللہ نے اسے بخش دی۔ بخشا کیوں؟ آخرت میں سوال عقل کے مطابق ہوگا، جیسا عقل ویسا سوال، جتنا زیادہ عقل اتنا زیادہ سخت سوال۔ تو یاد رکھیں یہ عام بندوں کی بات کر رہا ہوں، انبیاء کرام پہ تو سوالات ہیں ہی نہیں نا، تو جس کا جتنا عقل امت میں اتنا اس کو عذاب اور ثواب کا معاملے پہ سوال ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ عقل مند ہے تو اس سے عقل کے مطابق سوال ہے، ایک بندہ بے عقل ہے اس کو اتا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اس سے پوچھا جائے گا سفید کسے کہتے ہیں؟ جی اس کو کہتے ہیں۔ کالا کسے کہتے ہیں؟ جی اس کو کہتے ہیں۔ چل جا، بخشا گیا۔
تو عقل کے مطابق سوال ہے نا. کس سے پوچھا جائے گا 2 اور 2, وہ کہے گا 4 ہوتے ہیں. تو کسی پاگل نے کہتے ہیں 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, تو پھر بھی بخشا جائے گا وہ. تو سوال تو عقل کے مطابق ہی ہونا ہے نا. تو اس کا عقل ہی اتنا تھا تو اس لیے اس کو بخش دیا گیا. لیکن اس حدیث پاک سے ایک بات سمجھ آئی ہے, ایک نظریہ سمجھ آیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عذاب اور ثواب کا تعلق جسم سے ہے, تبھی تو رب نے اکٹھا فرمایا. اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اکٹھا فرماتے نہ فرماتے, بات فائنل ہو جاتی. تو اب کیا ضرورت تھی اس کو اکٹھا کرنے کی؟ تو عذاب اور ثواب کا تعلق جسم سے. میرے دوستو, حدیث پاک کی اس بات کے بعد میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں عقل کے طور پہ سمجھانے کے لیے, کہ روح اور جسم دونوں کو گناہ میں اگر شرکت ملی ہے تو عذاب میں بھی شرکت ملنی چاہیے. نیکی میں روح اور جسم دونوں شریک ہے تو ثواب میں بھی روح اور جسم دونوں کو شریک ہونا چاہیے. مثلا ایک آدمی نے نماز پڑھی ہے, روزہ رکھا ہے, حج کیا ہے, زکوٰۃ دی ہے, عمرہ کیا ہے, روح اور جسم دونوں نے کیا ہے نا. روح کی طاقت سے جسم نے کیا ہے تو پھر ثواب میں بھی روح اور جسم دونوں کو مزہ ملنا چاہیے. اور اگر یہ بندہ گناہگار ہے, زنا کرتا ہے, اللہ محفوظ رکھے, کوئی غلطی کرتا ہے, کوئی گناہ کرتا ہے, کوئی خطا کرتا ہے, تو روح اور جسم دونوں نے بری لذت حاصل کی ہے نا, تو عذاب بھی دونوں کو ہوگا. جی وہ کیسے؟ اب سنیں میں جو جملہ کہنے لگا ہوں, عذاب کیسے دونوں کو ہوگا. میں نے کہا سمجھو, جب جرم میں دونوں شریک ہیں تو سزا میں بھی دونوں شریک ہیں. میں محدث جلیل علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کا ایک پیش کردہ مثال کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں, اب توجہ رکھنا میری طرف. کا ایک شخص ہے لیکن آنکھوں سے اندھا ہے. اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے تو بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے. کس چیز کی ہے؟ وہ قریب بیٹھا ہوا ایک جگہ سونگھ رہا, تو اس نے کہا آم کی خوشبو ہے میرے خیال میں, آم پکے ہوئے لگتے ہیں, باغ کے قریب یہ اندھا بیٹھا ہے. اتنے میں اس کا ایک دوست آ گیا ہے, وہ لنگڑا ہے پاؤں سے, وہ آ گیا, وہ بیٹھا ہے. اس نے کہا بھائی بتا یہ خوشبو آم کی ہے؟ اب لنگڑا دیکھ تو سکتا تھا نا, اندھا دیکھ نہیں سکتا تھا, لیکن لنگڑا دیکھ تو سکتا تھا, آنکھیں تو اس کی کام کرتی تھی. انہوں نے کہا جی ہاں بابا, یہ آم سامنے بڑے زبردست پیلے پیلے بہترین ماجبین دل نشین حسین آم پکے ہوئے ہیں, واہ واہ ان آموں کی, دیکھو چونسے کے آم بڑے زبردست ہیں, یہ اسی کی بہترین خوشبو ہے. تو اندھے کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے, اس کے دل میں چوری کے خیالات آئے کہ میں چوری کر کے کھا لوں. پھر سوچا اوے اندھی بلا ہے تو دیکھ سکتا نہیں ہے, چل سکتا نہیں ہے, چلو چل تو سکتا ہے لیکن دیکھ سکتا نہیں ہے, تو تجھے آم ٹھوٹ نظر آئے گا, تو کیا دیکھے گا؟ چپ کر کے بیٹھا رہا. پھر کچھ ٹائم بعد پھر دل میں لڈو پھوٹے, تو اس نے کہا میاں لنگڑے, جو اس کا دوست تھا, ایک کام تو کر لے. انہوں نے کہا کیا؟ کہا آم کھانے کو جی کو. انہوں نے کہا جا میں لنگڑا ہوں, میں چل نہیں سکتا, میں کہاں سے تیرے لیے آم لاؤں گا. انہوں نے کہا بھائی بات تو سن لے, پوری بات سن لے, غصہ کیوں ہوتا ہے؟ اب اندھے میاں کو سوچ آئی. وہ کہتے ہیں نا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی, تو اس اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. انہیں کہا لنگڑے تو چل تو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں میں تو لنگڑا ہوں. انہوں نے کہا ہاں اب دیکھ, تو دیکھ تو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں دیکھ سکتا ہوں. کہا میں لنگڑا اندھا ہوں, میں دیکھ نہیں سکتا, چل سکتا ہوں. اگر ہم ایک دوسرے کے پارٹنر بن جائیں, ایک دوسرے کے ساتھ شرکت کر لیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ممد معاون بن جائیں, ہیلپنگ ہینڈ, ایک دوسرے کے ہیلپر بن جائیں, تو ہم دونوں آم کھا سکتے ہیں. اب جو نہیں دیکھ رہا تھا اس کے دل میں آم کے لڈو پھوٹ رہے تھے, جو لنگڑا دیکھ رہا تھا اس کے دل میں زیادہ شیطان نے ڈال دیا. انہوں نے کہا بتا وہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم دونوں ملیں اور آم کھا لیں. انہوں نے کہا ایسا ہے. اندھے نے کہا اے لنگڑے میں تمہیں اپنے کندھے پہ بٹھا دیتا ہوں. انہوں نے کہا پھر تو اوپر سے مجھے دیکھ کر بتائے گا, دائیں چلو تو میں دائیں چلوں گا, بائیں چلو تو میں بائیں چلوں گا, آگے جاؤ تو میں آگے جاؤں گا, پیچھے رکو تو میں پیچھے رکوں گا, آگے ہو پیچھے ہو دائیں ہو بائیں ہو, ساری ترتیبیں تو مجھے بتاتا رہے گا کیونکہ میں ہی تو دیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب اندھا چل رہا ہے, لنگڑا اوپر اس کے کندھوں پہ بیٹھے دیکھ رہا ہے. لنگڑا بتاتا ہے دائیں جا, وہ دائیں گیا, تھوڑا بس اب وہ آگے ہو جائے, وہ آگے ہو گیا,
اب ادھر آ جاؤ، اب ہوتے ہوتے وہ آم کے درخت کے نیچے پہنچ گئے. اب جو لنگڑا ہے اس نے اوپر سے آم توڑے اور بڑے سے آم جمع کر لیے. اندھے میاں کو دوبارہ دائیں بائیں کر کے واپس لے آیا اور ایک جگہ بیٹھ کے دونوں نے آم کھائے. اب چور ہیں، آم تو کھا لیے. مالی کو پتہ چل گیا. مالی آیا اور اس نے دونوں کو دیکھ لیا، رنگے ہاتھوں گرفتار ہو گئے. کہتے ہیں نا رنگے ہاتھوں رنگے ہاتھوں کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے ڈسٹمبر کیا وہ بولتے. رنگے ہاتھوں کسے کہتے ہیں؟ مہندی لگائی جو ہوتی ہے. رنگے ہاتھوں کسے کہتے ہیں جی؟ کرتے وقت. کوئی اور معنی؟ چیز اس کے پاس موجود ہو. ٹھیک ہے، بڑو اچھی مثال دی ہے. ہماری میٹھی اور سرائکی زبان میں کہتے ہیں چور پانڈے نال پکڑا گیا ہے. اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو بہت اچھا، نہیں آئی تو فکر کرو کہ جنت کی زبان آپ کو کیوں نہیں آتی. ٹھیک ہے، چور پانڈے نال پکڑا گیا ہے، یعنی بندہ اپنے مال کے سمیت گرفتار ہو گیا جس کے ساتھ اس نے چوری کی تھی، تو مال کے ساتھ پکڑا گیا. تو اب یہ رنگے ہاتھوں گرفتار ہو گیا. اب مالک نے کیا کیا؟ وہ جو مالی تھا، اب سنیں، مالی نے جب دونوں کو پکڑ لیا تو مالی تھانے دار کے پاس لے گیا. اب بتاؤ تھانے دار ان میں سے کس کو چور کہے گا؟ اندھے کو یا لنگڑے کو؟ دونوں کو. کیوں؟ اندھے نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں ہے تو چور کیسے ہے؟ اور لنگڑا تو ایک قدم ہی نہیں چلا، وہ چور کیسے ہے؟ لا محالہ آپ کہیں گے مولانا دونوں چور ہیں. کیوں؟ بھائی اندھا نہ ہوتا تو لنگڑا وہاں پہنچ نہ سکتا، اور لنگڑا نہ ہوتا تو اندھا اس کو لے جا کر وہاں جا نہ سکتا. یہ دونوں ایک دوسرے کے ممید ہیں، معاون ہیں، ہیلپنگ ہینڈ ہیں، ہیلپر ہیں، پارٹنر ہیں. ٹھیک ہے، پارٹنر ان تھیفنگ، چوری میں برابر ایک دوسرے کے. تو اب یہ دونوں چور ہیں. اب کام ایک ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہیں تو چوری واقع ہوئی ہے. اب توجہ رکھیں، علامہ کشمیری رحمہ اللہ یہی مثال سمجھا کر بتانا چاہتے ہیں کہ روح جسم کا بھی ایسا تعلق ہے. اب وہیں آ جاؤ جو بات میں نے شروع کی تھی. روح جسم کا بھی ایسا تعلق ہے. روح نہ ہوتی جسم گناہ نہ کرتا، اور جسم نہ ہوتا اکیلی روح گناہ نہ کرتی. جسم سواری بنا ہے، روح سوار بنی ہے، دونوں نے مل کے گناہ کیا ہے تو دونوں کو مل کے عذاب ہوگا. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ آپ نے تو قصہ بڑے مزے سے سن لیا. میں قصہ نہیں سنانے لگا تھا، میں یہ نہیں بھائی قصہ قصاولی تو مار گیا پاولی، وہی میں نہیں سنا رہا. میں آپ کو واقعہ سنا اسی لیے بنیاد پہ رہا ہوں تاکہ میں آپ کو ایک بات کے مطلب کی تہ تک لے جاؤں کہ روح اور جسم دونوں کو عذاب ہوگا. تو آپ عقل کے ذریعے بھی سمجھا سکتے ہیں. میں نے حدیث والا حوالہ بھی دے دیا، وہ جس بندے نے خود کو جلوا دیا، اس کے جسم کو اکٹھا کیا، اور عقل والا حوالہ بھی دے دیا تاکہ میں دونوں چیزیں آپ کو سمجھا پاؤں.